वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नात ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अफजल नौशाही इस वक्त आपके साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह नात ट्रेनिंग के हवाले से हमारा जो मौजू चल रहा है वो आवाज़ से मुतल्लिक है। और पिछले प्रोग्राम में मैंने लफ्ज़ अल्लाह इसका एक अंदाज़ में आपको रियाज़ बताया था, एक्सरसाइज करने के हवाले से, आवाज़ की एक्सरसाइज के हवाले से। और निस्बतन जो अंदाज़ था पिछले प्रोग्राम में मैंने उसको तकरीबन कोई चौथे लेवल पर, तीसरे और चौथे लेवल पर आवाज़ को उठा के पढ़ने का अंदाज़, उस अंदाज़ में मैंने आपको लफ्ज़ अल्लाह का रियाज़ बताया था। मुझे उम्मीद है आपने उस लेवल पर अपनी आवाज़ की प्रैक्टिस की होगी और कर रहे होंगे। और इसी तरह मैंने जो सांस की मश्क के बारे में आपको बताया था कि सांस जितना आपका मजबूत होगा उतनी आपकी आवाज़ की जो इफ़ेक्टिवनेस है, आवाज़ का जो मौसर होना है वो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद फिर मैंने अपने हर प्रोग्राम में जिस तरह एक नया अंदाज़ दुरूद पाक पढ़ने का आपको बताया था, पिछली बार जो दुरूद पाक का अंदाज़ मैंने आपको बताया था, आज उसको एक बार फिर पढ़ेंगे और फिर एक नया अंदाज़ दुरूद पाक पढ़ने का, बल्कि उसी दुरूद पाक में एक चेंजिंग होगी, अंदाज़ और ट्यून उसकी जो है ना वो बदल जाएगी। एक खूबसूरत सा अंदाज़ है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो पुराना अंदाज़ था हमारा दुरूद पाक पढ़ने का, जो पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था, उसमें कोई ना कोई एक नात का कोई शेर इजाफी ऐड करूँगा मैं, और वो अंदाज़ आपको बताऊँगा कि उस अंदाज़ में दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से किस तरह कोई इजाफी शेर ऐड किया जा सकता है। और उसके अलावा आलाप से मुतल्लिक इंशाअल्लाह ताला आज गुफ्तगू होगी। और नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पिछले प्रोग्राम में हमारा जो नात ट्रेनिंग के हवाले से सबक था वो एक नात जिसको आपने इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिस किया होगा, वो कलाम था, गुज़र हो जाए मेरा भी अगर तैबा की गलियों में, मैं सारी ज़िंदगी कर दूं बसर तैबा की गलियों में। आज जो हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे ये नात सुनेंगे और इंशाअल्लाह ताला आज नई नात शुरू करेंगे। इसके बारे में भी इंशाअल्लाह ताला हम नात ट्रेनिंग प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ आज बात होगी आवाज़ की जो रेंज होती है, हर इंसान की आवाज़ की अपनी रेंज है और आवाज़ को विद इन रेंज इस्तेमाल करना, और फिर इसको बुज़ुर्गों में, फिर बड़ों में, यूथ में, फिर बच्चों में ये रेंज और विद इन रेंज आवाज़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो अंदाज़ दुरूद पाक पढ़ने का आपको पिछली बार बताया था उसमें इजाफी शेर कैसे पढ़ना चाहिए, और फिर उस वज़न के और जितने भी शेर उस अंदाज़े दुरूद पाक में शामिल आप करना चाहें कर सकते हैं, तो उसको आप सुने। लेकिन उससे कबल मैं एक बात नात ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से ये करना चाहूँगा कि चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये नात ट्रेनिंग प्रोग्राम जो अल्हम्दुलिल्लाह नूर टेलीविज़न का एक मुनफरद और अछूता प्रोग्राम है, इसको वर्ल्ड लेवल पर देखा जाता है, सुना जाता है। और चूँकि मुझे इसका फीडबैक फिर जब मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी होती है कि दुनिया के कोने कोने से लोग इस प्रोग्राम में बज़रिया टेलीफोन कॉल्स भी शामिल होते हैं और बाद में मेरे साथ किसी हवाले से राब्ते में भी रहते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो नूर टीवी का आकल इस्लाम की नात के फ़रोग़ के हवाले से मिशन है
اور الحمدللہ جو میری ذاتی خواہش تھی وہ پوری ہو رہی ہے کہ آقا الاسلام کی نعت خوانی ہر زبان پر جاری ہو جائے، اور پھر انداز نعت خوانی کا وہ انداز ہو کہ بھلا لگے، اچھا لگے، اور آقا الاسلام کی بارگاہ میں ہر کوئی خوبصورت نعت خوان بنے۔ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ کو ہم اپنا ایک ای میل آئی ڈی آپ کو دیں گے، اس پر آپ ہمیں ای میل کر کے ہمارے اس پروگرام کے بارے میں اپنی آراء سے، اپنی اوپینین سے ہمیں فیڈ بیک دیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے اور پھر ہم آپ کی جو اوپینینز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پروگرام کو اور بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے کہ پچھلے پروگرام میں، بلکہ میں اس حوالے سے پہلے معذرت کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نعت ٹریننگ پروگرام میں بہت سے لوگ اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ بذریعہ ٹیلی فون کالز ہمیں جوائن کرتے ہیں، لیکن چونکہ جو موضوع چل رہا ہوتا ہے میری خواہش ہوتی ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہو، تاکہ اس موضوع کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو، سامعین کو فائدہ پہنچے۔ تو ہمارے پاس ٹیلی فون کالز لینے کے لیے پھر ٹائم کم پڑ جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس چیز کو ہم آئندہ سے کنٹرول کریں گے، اور جتنے لوگوں کو انتظار کرنا پڑا ان سے ہم معذرت کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی میکسیمم ٹائم ہم کالز لیں گے تاکہ آپ ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں آقا الاسلام کی نعت سنائیں، اور جو سبق آپ کو دیا گیا ہے نعت ٹریننگ پروگرام کے حوالے سے وہ سنائیں، یا پھر آپ کے ذہن میں آواز سے متعلق، آقا الاسلام کی نعت سے متعلق کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ ہم سے پوچھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں ہم میکسیمم ٹائم انشاءاللہ کالرز کو دیں گے۔ تو اس حوالے سے میں بلا تاخیر وہ جو درود پاک پڑھنے کا انداز ہے پچھلی بار جو آپ کو بتایا، اور میں چاہوں گا کہ اس دفعہ لفظ اللہ کا جو ریاض میں نے مختلف 4 لیولز پر آپ کو بتایا تھا، ایک انداز تھا اللہ، پھر اس سے اوپر والا لیول اللہ، پھر اس سے اوپر والا لیول، اور پھر چوتھا لیول۔ ہر سٹیج پہ میں نے بتایا تھا کہ آپ نے روزانہ 10 سے 15 منٹ تک ہر لیول کی پریکٹس کرنی ہے، اور 1 مہینہ اس کو جاری رکھنا ہے، اور بشمول سانس کی مشق، تو وہ آپ نے مشق کی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اگلا جو ہے سبق آواز کے ریاض سے متعلق وہ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ دوران ہفتہ جو جتنا ٹائم اگلے پروگرام اور ہمارے اس پروگرام کے درمیان ہوگا، اس میں میں چاہوں گا کہ جو پچھلا سبق ہے 4 لیولز پر اپنی آواز کو آپ پکائیں، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ گائیگی کا پروگرام نہیں ہے، یہ نعت خوانی کا پروگرام ہے، اور الحمدللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گائیگی کے حوالے سے تقاضے آواز کے ریاض کے کچھ اور ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میرا اس بات پر یہ پریکٹیکل مشاہدہ ہے کہ جیسے میں آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں، آپ اس طریقے کے ساتھ آواز کا ریاض کرتے جائیں، آپ کی آواز میں بہت زیادہ امپروومنٹ ہوگی۔ اور چونکہ گائیگی کے اندر وہ جو 7 سر ہوتے ہیں، سا رے گا ما پا دھا نی، وہ 7 سروں پر ریاض ہوتا ہے، اور جبکہ میں نے آپ کو 4 لیولز بتائے ہیں، تو اس بات سے مجھے اتفاق ہے، لیکن اس کے ساتھ تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں آواز کو ایکسرسائز کے حوالے سے امپروو کرنے کے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس میں کسی مخصوص شکل میں ہم جو نعت شروع کیا کریں گے، اس میں آواز آپ کی مختلف لیولز پر جب استعمال ہوگی، اور آپ نے پہلے آواز کا جب ریاض کیا ہوگا تو آپ بخوبی آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ میری آواز میں امپروومنٹ ہے یا نہیں۔ پچھلا جو انداز درود پاک پڑھنے کا تھا وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس میں شعر ایڈ کروں گا، اور آج ایک نیا انداز درود پاک پڑھنے کا دوں گا، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے مہمان علی اکرام سے پچھلا جو سبق ہے وہ سنیں گے۔ تو آپ سماعت کریں پچھلا جو انداز درود پاک پڑھنے کا۔ صلی علی نبینا
صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. شعر ایڈ کرنے لگا ہوں اس میں کیوں نہ بے قرار رہا کروں، کیوں نہ اشک بار رہا کروں، کیوں نہ بے قرار کیوں نہ اشک بار رہا کروں، جو قرار آئے نہ بن تیرے تو ہی بتا کہ میں کیا کروں. یہ میں نے ایک انداز اختیار کیا جو میں نے شعر اضافہ کیا، اور جو درود پاک پڑھنے کا انداز آپ کو بتایا اس میں اس انداز میں پھر اس انداز میں جتنی بھی چینجنگ ہے آپ کریں، اگر وہ اللہ پاک نے ایبلٹی آپ کو دی ہے اس میں چینجنگ کریں، اس میں جتنا اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. یہ انداز ہے ایک اس میں اضافی شعر کہنے کا، اور اس کے بعد ان اضافی شعروں کے ساتھ پھر اگر اور اس شعر کے ساتھ متعلق کوئی شعر کہنا ہے تو اور مختلف انداز اپنائیں، لیکن جو درود پاک کا انداز آپ کو بتایا اس کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے اس جگہ پہ دوبارہ آنا ہے کہ آپ نے وہ درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے، یعنی وہ درود پاک صلی علی نبینا، اس انداز میں شعر پڑھ کے تو دوبارہ اس انداز پہ آنا ہے. اس میں پھر جتنے اشعار آپ ایڈ کرتے جائیں. اور آج جو انداز درود پاک پڑھنے کا آپ کو میں بتانے لگا ہوں وہ درود پاک یہی ہے، لیکن اس کو تھوڑا مختلف، اور اس انداز میں محترم خورشید احمد صاحب جو آج ہم میں نہیں ہیں، ایک بہت بڑا نام نعت خوانی میں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل اسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. محترم خورشید احمد صاحب جو کراچی کے ہمارے ایک نعت خوانی کا بہت بڑا اثاثہ تھے، لیکن آج الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں ان کے کیسٹس ہیں، سی ڈیز ہیں، آپ ان کو سنا کریں. بہت خوبصورت پڑھنے والے تھے، اور ایسے نعت خوانوں کو سن کے ایسے نعت خوانوں کو کاپی کرنے کی کوشش کیا کریں. انہوں نے اس انداز کو پڑھا ہے، اس درود پاک جو میں آپ کو سناؤں گا. یہ دیکھیں، اس بات میں مجھے ذرا بھی تامل نہیں ہے، اور میں تو پہلے یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس نالج نہیں ہے